سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم تفسیر کی دوسری کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم نے ایک سورت کا انتخاب کیا ہے، لیکن قبل اس کے کہ میں سورت کی طرف جاؤں، آپ کو پھر میں یہ ریمائنڈ کروا دوں کہ اس لیکچر کے اینڈ میں، جیسے ہم نے کل کچھ سوالات رکھے تھے، آج بھی کچھ سوالات ہیں، اس لیے آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا، پورے لیکچر کو غور سے سماعت کریے گا تاکہ آپ ان سوالات کا آسانی کے ساتھ جواب دے سکیں۔ آج کی جس سورت کو ہم نے منتخب کیا ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الاخلاص کا شان نزول جانیں گے کہ ایسا کون سا واقعہ پیش آیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود کہتے تھے ہم عزیر علیہ السلام کو پوجتے ہیں جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی کہتے تھے ہم مسیح علیہ السلام کو پوجتے ہیں جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور مجوسی کہتے تھے ہم سورج چاند کی پرستش کرتے ہیں، اور مشرک کہتے تھے ہم بت پرست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت اتاری، سورۃ الاخلاص نازل فرمائی اور فرمایا اے نبی آپ کہہ دو کہ اے ہمارے معبود تو اللہ تعالیٰ ہیں جو واحد اور احد ہیں، جس جیسا کوئی نہیں، جس کا کوئی وزیر نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی ہم جنس نہیں، جس کا برابر اور کوئی نہیں، جس کے سوا کسی میں الوہیت نہیں۔ اس لفظ کا اطلاق صرف اسی کی ذات پاک پر ہوتا ہے، وہ اپنی صفتوں میں اور اپنی حکمت برے کاموں میں یکتا اور بے نظیر ہوتا ہے۔ وہ صمد ہے، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔ یعنی جب اس سورت کو نازل کرنے کے پیچھے واقعہ یہ پیش آیا کہ جو یہود تھے، جو نصرانی تھے، جو مجوسی تھے، اور جو مشرک لوگ تھے، بت پرست تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوالات کیا کرتے تھے کہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاؤ، اپنے خدا کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیسا ہے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کا وجود کیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دینے کے لیے اس سورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ اس کا شان نزول تھا۔ سورہ اخلاص کے فضائل۔ ترمذی اور مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں اس سورت سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کیا خوب فرمایا، آپ نے فرمایا اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ ایک اور حدیث میں، ایک روایت میں ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لے؟ صحابہ کہنے لگے یہ کس سے ہو سکے گا، یعنی کہ یہ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کا تیسرا حصہ رات میں پڑھ لے۔ آپ نے فرمایا سنو، قل هو اللہ احد، پوری سورت آپ نے پڑھی آخر تک، اور پھر فرمایا تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، آپ نے سن لیا اور آپ نے فرمایا ابو ایوب سچ کہتے ہیں، یعنی کہ قل هو اللہ احد جو ہے وہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تہائی قرآن یعنی قرآن پاک کا تیسرا حصہ۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کہ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اس میں سب سے پہلے ہمیں احکامات ملتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہمیں قرآن پاک میں وہ ملتا ہے جو قصص ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کے جتنے قصص ہیں وہ سارے ہمیں دوسرے حصے میں مل جاتے ہیں۔ اب تو تیسرا حصہ ہے قرآن پاک کا، وہ توحید کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ہے۔ تو یہ جو صورت ہے یہ پوری کی پوری صورت ہی اس کا نام اخلاص ہے، کیونکہ اس میں
سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بہت ہی یعنی کہ اچھے انداز میں بہت ہی خالص توحید کو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا جو تیسرا حصہ ہے توحید کا، قرآن پاک کا جو تیسرا حصہ ہے وحدانیت کا، وہ پورا کا پورا اس صورت کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی تلاوت کرنا یعنی آپ نے قرآن پاک کی تہائی حصے کی تیسرے حصے کی تلاوت کر لی۔ اس کے بعد ہم سورۃ الاخلاص کا تعارف تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کا مقام نزول کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص کا ہم نے شان نزول پڑھا تھا، اب سورۃ الاخلاص کا مقام نزول یہ مکی صورت ہے، اور رکوع اور آیات کی تعداد سورۃ الاخلاص میں اس صورت میں 1 رکوع اور 4 آیات ہیں۔ سورہ اخلاص کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ یعنی کہ اس کے کتنے نام ہیں اور ان ناموں کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے وہ نام رکھنے کی۔ مفسرین نے اس صورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں، اور ان میں سے 4 نام یہاں ذکر کیے جاتے ہیں، یعنی کہ نام تو اس کے بے شمار ہیں، لیکن جو ان کی اس صورت کے مشہور نام ہے وہ یہاں پر آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جن میں سے نمبر 1، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شریک سے پاک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، جس نے اس صورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اسے اس لیے سورہ تجرید کہتے ہیں۔ نمبر 4، اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے، اس بنا پر اسے سورۃ النجات کہتے ہیں۔ اس کے کچھ اور نام بھی ہیں، جیسے اس کو سورۃ التفرید بھی کہتے ہیں، سورۃ التوحید بھی کہتے ہیں، سورۃ الولایہ بھی کہتے ہیں، سورۃ المعرفہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الاساس وغیرہ، اور بھی اس کے بے شمار نام ہیں جو اس صورت کے ساتھ خاص ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے کا ذکر ہے۔ اسلام کا جو پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے اس کا ذکر ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کمال سے متصف ہونے کا ذکر ہے۔ اور اس صورت میں نصارہ کا رد ہے جو 3 خداؤں کے قائل ہیں، اور مشرکین کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں باطل خداؤں کو شریک کرتے ہیں۔ چلیں اب ہم سورت کا آغاز کرتے ہیں، اس کی تلاوت کریں گے اور اس کو آسان ترجمے کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا اور بہت مہربان ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہیں وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اب ہم اس صورت کی ان آیات کو آسان الفاظ میں اور جو عقائد اس صورت کے اندر سب سے بنیادی عقیدہ توحید جو بیان کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو یعنی ہم سب کو یہ بتا دیا کہ یہ بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اور آپ کو اس مشقت میں نہیں ڈالا کہ ہم دلائل عقلیہ سے یعنی عقل سے اس بات کو ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہونے کو معلوم کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان فرما دیا، اس لیے ہم یہاں پر تھوڑا سا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی توحید پر چند سادہ اور عام فہم دلائل پیش کیے جائیں۔ سب سے پہلے، اگر اس کائنات کے متعدد پیدا کرنے والے ہوتے یعنی کہ بہت سارے خدا ہوتے تو فرض کیجئے یعنی آپ مثال کر لیں، ایک خدا ارادہ کرتا کہ زید کو پیدا کیا جائے، یعنی زید ایک شخص ہے اس کو پیدا کیا جائے، اور دوسرا خدا ارادہ کرتا کہ وہ شخص زید جو ہے وہ پیدا
نہ کیا جائے، تو دونوں کا ارادہ پورا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک خدا کہتا ہے کہ ایک شخص کو پیدا کیا جائے، دوسرا خدا کہتا ہے اس شخص کو نہ پیدا کیا جائے۔ اب دونوں میں ٹکراؤ ہو جاتا، اور زید پیدا بھی ہو اور نہ بھی ہو، کیونکہ یہ اجتماعی ناقضین ہے، یعنی کہ اب دو نیگیٹو آرڈر سے ایک ساتھ آ رہے ہیں، تو جس کا ارادہ پورا ہوگا وہی خدا ہوگا، دوسرا خدا نہیں ہوگا۔ یہ ایک یعنی کہ عقلی دلیل ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس کائنات میں اکثریت کسی وحدت کے تابع ہوتی ہے، یعنی کہ اکثر لوگوں کو دیکھیں ہم میجورٹی کو، وہ کسی نہ ایک بندے کو کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تب ہی نظام صحیح رہتا ہے، ورنہ نظام فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اسکول میں دیکھ لیں، ماسٹرز یعنی کہ ٹیچرز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہیڈ ماسٹر جو پرنسپل ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ صوبے میں وزراء متعدد ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، تو وزیر اعلیٰ ایک ہوتا ہے۔ وفاقی وزراء متعدد ہوتے ہیں تو وزیر اعظم ایک ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے۔ اور جس ملک میں صدارتی نظام ہو وہاں صدر ایک ہوتا ہے۔ تو جب ایک ملک دو صدر نہیں چلا سکتے، یعنی ایک ملک کے دو صدر نہیں ہو سکتے، تو اس کائنات کے دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی ایک اور دلیل، اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس کائنات کا واحد خالق اور مالک ہے، اور اس کے ثبوت میں اس نے نبیوں رسولوں کو بھیجا، آسمانی کتابوں کو نازل کیا۔ اگر اس کے علاوہ بھی اس کائنات کا کوئی خالق تھا تو وہ اس پر لازم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دعوے کو باطل کرنے کے لیے نبی اور رسول بھیجتا، جو آ کر یہ بتاتا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی اس کائنات کو کوئی خالق اور مالک ہے، اور وہ اس کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کا شریک ہے۔ لیکن جب ایسا کوئی نبی نہیں آیا، ایسی کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے واحد لا شریک ہونے کا دعویٰ سچا، اور ہم پر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عبادت لازم نہیں۔ جب اللہ واحد ہے تو مجوسیوں کا یہ کہنا باطل ہے کہ وہ دو خدا ہیں، یعنی کہ جو مجوسی تھے وہ کہتے تھے دو خدا ہیں، ایک خدا خیر کا ہے، اچھائی کا ہے، اور ایک خدا باطل کا ہے، شر کا ہے۔ اور عیسائیوں کا یہ کہنا باطل ہو جائے گا، ان کا بھی یہ ماننا، یہ عقیدہ ان کا رد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا کہ تین خدا ہیں، اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام، یعنی کہ وہ ان تینوں کو بھی خدا مانتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ کا بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ماننا بھی باطل ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر ہم اس صورت کی یہ پہلی ہی آیات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہیں وہ اللہ ایک ہے، بس اتنی سی بات پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اس میں زیادہ عقلی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی چونکہ ہم تفسیر کی کلاس لے رہے ہیں، اس لیے ہم نے یہ 3-4 عقلی دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ جس سے ذریعے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ الصمد۔ اس آیت میں صمد کا لفظ ہے، صمد کا معنی ہے اپنی حاجات اور ضروریات میں سے جس کا قصد کیا جائے اسے کسی کی طرف حاجت اور ضرورت نہ ہو، یعنی اپنی ضروریات اور اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے کسی کے پاس جائیں، ہم جس کے پاس اب جا رہے ہیں اس کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہ ہو، اس کو ہم صمد کہتے ہیں۔ صمد وہ ہے جو تمام چیزوں کا خالق ہے، صمد وہ ہے جو جس چیز کو بھی چاہے وہ کرے اور اپنے ہر ارادے کو پورا کرے، اور اس کے حکم اور اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہ ہو۔ صمد وہ ہے جو غنی ہو، قرآن پاک میں جیسے ارشاد فرمایا هو الغنی الحمید، وہ مستغنی ہے اور تعریف کیا ہوا ہے۔ صمد وہ ہے جس کے اوپر کوئی نہ ہو، هو القاہر فوق عبادہ، وہ اپنے تمام بندوں پر غالب ہے، وہ کھاتا پیتا نہ ہو، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔ نیز اس کے بعد صمد وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے اور اس کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک، زمین پر ہر چیز فانی ہے اور آپ کا رب باقی ہے۔ صمد وہ ہے جس کو اونگ اور نیند نہیں آتی،
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ موت۔ صمد وہ ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، صمد وہ ہے جس پر کوئی آفت اور مصیبت نہ آئے، صمد وہ ہے جو اپنی تمام صفات اور افعال میں کامل ہو۔ مختصر یہ ہے کہ تمام کے تمام معنی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے سارے کے سارے صمد کے ہیں۔ صمد کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جب ہم کسی کے پاس جائیں اور وہ بندہ ان حاجات اور ان ضروریات کی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، یعنی ان تمام چیزوں سے وہ بے نیاز ہو، تو اس کو ہم صمد کہیں گے۔ تو اس وقت دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے، صرف صمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جس کو نہ نیند آتی ہے، جس کو نہ اونگ آتی ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جو فانی نہیں ہے، جس کی تعریف بہت زیادہ ہے، جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورۃ الاخلاص کی تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی اولاد کی نفی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں۔ پھر دوسرے حصے میں اس کی نفی کی کہ وہ خود کسی کی اولاد بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تو کوئی دنیا میں قائل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، یعنی کہ کوئی بھی نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے۔ البتہ لیکن بہت سارے فرقے، بہت سارے مذاہب اس چیز کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور یہود کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی عقیدے اور اسی نظریے کو ریجیکٹ کرنے کے لیے، رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یعنی اب جو لوگ اس چیز پر ایمان رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا یہ ایمان باطل ہے، اور جو ایمان یہ رکھتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کا بھی یہ ایمان باطل ہے۔ اور مشرکین مکہ جو بت پرست ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بت پرستوں کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے، اس پر عقیدہ رکھتے تھے۔ تو یہ سب عقائد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے باطل اور ریجیکٹ کر دیے، اور فرمایا لم یلد ولم یولد۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص کی آخری آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں، کوئی شخص اسی کو اپنا ہمسر یعنی کہ اپنا ہمسفر بناتا ہے جو اس کے برابری کا ہو۔ اسلام کے اندر ایک مسئلہ ہے فقہ کا، اس کو ہم کف کا مسئلہ کہتے ہیں، یعنی کہ برابری کا۔ کوئی شخص اسی کو اپنی بیوی بناتا ہے جو اس کی کف ہو، اس کی ہم پلہ ہو، اس کی برابری کی ہو۔ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہم پلہ ہے ہی نہیں، پہلی بات تو یہ۔ اور یہ جو لوگ عقیدہ رکھتے تھے، جو بت پرست اس چیز کا عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کے جو بت پرست ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہمسر ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا بھی رد کر دیا اور اس کو باطل کیا۔ اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری جگہوں پر فرمایا، لیکن ایک عقل انسان کی اس چیز کو نہیں مانتی کہ جو اس کائنات کو چلانے والا ہے تو اس کی برابری کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں اور وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں اور بھی متعدد جگہ پر مقامات پر اس کا رد کر دیا اس عقیدے کا۔ اب اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا اللہ احد ہے، واحد ہے، تو ان کا رد ہو گیا، یعنی ان لوگوں کا
ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا، ان کے عقیدے کو یہاں پر رد کر دیا جو متعدد خدا مانتے تھے، یعنی کہ جو بہت سارے خداؤں کو اپنا معبود بناتے تھے، جیسے مشرکین تھے، عیسائی۔ اور اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الصمد، سب اسی کا قصد کرتے ہیں، یعنی کہ اسی کے پاس اپنی فریاد لے کر چلتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا رد ہو گیا جو اپنی حاجات میں بتوں کا قصد کرتے ہیں۔ تیسری آیت میں فرمایا وہ والد نہیں ہے، تو یہود کا رد ہو گیا جو کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا۔ عیسائیوں کا رد ہو گیا جو کہتے تھے مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا۔ مشرکین کا رد ہو گیا جو کہتے تھے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اور سورہ اخلاص کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی کف نہیں، کوئی ہمسر نہیں۔ تو ان مشرکین کا رد ہو گیا جو بتوں کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر مانتے تھے۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر اور ہماری یہ تفسیر اس صورت کی مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے سماعت کی، اور یہ ہمارے عقیدے، ہمارے جتنے عقائد ہیں ان میں سے سب سے اہم اور بنیادی عقیدہ ہے، وہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اللہ ایک ہیں، وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یعنی کہ اب ہمیں کوئی آگے بولے کہ وہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اس کا ہمسر ہے، تو یعنی یہ ہمیں نہیں ماننا۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ لیکچر کے اینڈ میں سوالات ہوں گے، ویڈیو کے اینڈ میں سوالات آئیں گے، تو آپ نے اگر ویڈیو کو غور سے سنا ہے اور اس کو پورا یعنی کہ سماعت کیا ہے تو آپ کے لیے آسان ہوگا کہ آپ ان سوالات کے جواب دے سکیں۔ ہم اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اخلاص کا معنی کیا ہے؟ یعنی سورۃ الاخلاص جو ہم نے پڑھا تھا اس کے معنی بھی میں نے ذکر کیا، تو آپ نے مجھے بتانا ہے کمنٹ سیشنز کے اندر کہ اخلاص کا معنی کیا ہے۔ سوال نمبر 2، تہائی قرآن کے کیا معنی ہے؟ یہ بھی میں نے آپ سے جب حدیث پڑھ رہے تھے تب وہاں ذکر کیا تھا کہ تہائی قرآن سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 3، اس سورت کی کتنی آیات ہیں؟ یہ تو سب کو ہی آتا ہوگا۔ سوال نمبر 4، وہ کون سی قوم ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتی ہے؟ سوال نمبر 5، سورہ اخلاص مکی ہے یا مدنی؟ یہ بھی سب کو آتا ہوگا۔ اب آپ تمام حضرات کا میں بہت منتظر رہوں گا کہ آپ جب اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کے جوابات ساتھ ساتھ اپنے کامنٹ سیشنز میں، یہاں ویڈیو کے کامنٹس میں ان کے جوابات بھی ضرور دیتے جائیں تاکہ آپ کو یہ احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے یاد رہ جائیں۔ آج کا لیکچر اختتام ہوا۔ انشاءاللہ ہم پھر کل ملیں گے اگلی صورت کے ساتھ اور نئی معلومات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔